الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك الذين هدى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتبع سبيل من أناب إلي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سب حضرات. हे कुरान मुरानी शीशा और रबदारा बिखरावे जेड़ा पढ़े और अमल करे ओ सीधा जन्नत जावे. सारा कमे कुरान सुनावर कोई मनेगा ना मने
جڑا حد قرآن دی بننے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں۔ ایک مرتبہ بلند درود شریف پڑھ لو۔ محبت نال جے کو اللہ زبان دیتی ہے اونچی آواز نال درود شریف پڑھیں۔ جنہ آخری حضرات نے درود شریف پڑھے اے متھائی بہ کے اباسیاں گنتے بیٹھن، اے میری اینک دید آلی ہے، مطلب سمجھو بیوے پاتی بیٹھے شو موکولو، یہ تسوں سارے حضرات میری درخواست ہے اتنا نزدیک تشریف لینا ہو، میں لمبا باز نہیں کرنا، ہاں پیچھا ہی بین المشورہ بعد لیکن میرے نزدیک اتنا قریب تشریف لینا سو سارے تو سب اللہ تعالی تے راضی ہو گئے۔ یہ میں تو کوئی میں اکٹھا نہیں کیا کرے گا، حدیث پاکی چاہ دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام میرے آقا دی محفل تے مجلس وچ ایویں بہدے ہن جویں تسبیح دے اندر دانے پوتے ہوئے ہون، تو اس طرح باہر ایک سنت عمل ہے اور ہر سنت دا ثواب تھی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ تو مجزائے خیر دے گا۔ دوستو بڑا پرفتن زمانہ ہے، اور علماء واسطے انتہائی ابتلا اور آزمائش کا وقت ہے۔ اسمبل پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں چوکاں دے اُتے، چوراہیاں دے اُتے، ہوٹلاں دے اُتے، وساخاں دے اُتے، ہر کہدیاں توپاں دا رخ جڑا ہے وہ علماء ہے۔ چونکہ لوگ دیکھیں اخبار پڑھ رہی ہے، عمران خان ایک ہی تھے، انہیں مقابلے شہباز شریف یہ آکھے، زرداری انہیں بیان دیتے، فلانے نے انہیں آپ نون کے خلاف آکھے، فلانے پی ٹی آئی کے خلاف آکھے، یہ ساریاں گالی پڑھ کے بلا جو اخبار رکھے سن تبصرہ سب تو پہلا ہو سی بادشاہ ہو، یہ سارا رولا تب مولویاں دا، یک کا فساد تب مولی کھڑائی کھڑن، اے مولوی سیدھے ٹھیکوں میں نہا بس سارے کم سیدھے۔ توجہ ہے پڑھیا کہیں نے نواز عمران دے خلاف آکے، عمران شہباز دے خلاف آکے، زرداری فلانے دے خلاف آکے، ان دے وچ کوئی مولوی دی گال ہے نہیں، بولو نہ نتیجہ کتھا کڈھے نے پوری خرابی دا کہ فساد کہیں پاتے مولویاں، اے مصیبت اے ساری مولویاں دی وجہ انگریز دے
گماشتیاں نے ایک پراپگنڈا کی تھی مشن انہیں رہا کہ لوگوں کو علماء کو لو دور کرو دین کو لو لوگوں کو دور کرو دین کو لو پرہا کرو دین دے رستے کو ہٹاؤ ڈائریکٹلی وہ یہ گال نہیں کر سکتے کیونکہ دین سادہ ایمان الحمدللہ وہ پیو ڈالے کرے ایک مضبوط ایمان آ رہا ہاں انہوں نے یہ طریقہ اپنائے کہ انڈائریکٹلی دین کون لسے دے مولوی دین کون پڑھے دے مولوی قرآن کون لسے دے مولوی اسلام کون لسے دے مولوی فلہذا مولوی دے خلاف ایسا پراپگنڈا کرو کہ مولوی دی عزت مولوی دا وقار مولوی دا مقام انہاں دے دماغ وچوں دل وچوں لہے دے جلے مولوی دا مقام لہنے سی پیچھے آپے اے دین کو لو دور دینے سے میری گال سمجھ آئی تو ہوں بھی تھوڑی جی نچیس تھی میں تو حق ہوئے رسنے کہ مولوی عام لوگ نہیں ہیں اللہ قرآن چاہتے کہ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابِ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا میں اپنے بندیاں وچوں کچھ بندیاں کو اپنی کتاب دا وارث ہے سبحان اللہ بے شک قرآن کا کیا بڑا ہے وارث پر ہے اللہ کی قسم اٹھا کے آدھا بیٹھا کہ اس وقت صحیح معنی کے اندر جنہیں لوگ تھوڑے دین تے اسلام دی بقا دا کم ودے کرے دیں یہ مدرسیاں دے مولوی ہیں مساجد دے امام ہیں جنہاں کو تساں یہ چھوٹے چھوٹے بچے لیتے پڑھاون واسطے ایک کل دے انشاءاللہ العزیز معمار ہیں مستری ہیں اور دین دے بہت بڑے یہ داعی بن کے سامنے آئے بے شک میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں حدیث پاک کے اندر پڑھی نہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ بن یمان سبا کو رضی اللہ تعالی عنہ جناب فاروق اعظم کا زمانہ ہے حضرت فاروق اعظم نے پوچھے صحابہ دی مجلس صحیح ہے مگوئے رسو کہ تہارے بچوں کیڑا صحابی ہے جیڑا کہ فتنیاں دے بارے دے اندر شر دے بارے دے اندر زیادہ جاندا ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے جنہاں فتنیاں دی نشاندہی فرمائی کہ وہ کے کو زیادہ پتا ہے خیر کے بارے تا صحابہ زیادہ جاننا خیر کے بارے تا زیادہ معلومات ہیں فتنیاں دے بارے شر دے بارے کون زیادہ جانن والا ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ میں ہاتھ کیا کہتے آنا یا امیر المومنین میں زیادہ جان گا حضرت عمر مسکراون لگ گئے فرمائے میں کو پتا ہے تو ہی حق سے کیونکہ میں دیتا ہوں کہ تو حضور کنے عمل والے فتنیاں دے بارے دے اندر زیادہ سوال کرے دا ہمیں زیادہ پوچھنا ہمیں بس آؤ تو صاحب صحیح نے کیا فرمائے فرمایا حضرت حذیفہ نے یا امیر المومنین الحینہ مغلق وہ فتنیاں دا جڑا دروازہ ہے نا حالے تا بند ہے حالے تا بند ہے این ویلے وہ دروازہ کوئی نہیں کھلیا
فرمایا میں چھوٹے چھوٹے فتنے کی گل نہیں کر رہا، چھوٹے چھوٹے فتنے انہاں دا تا کفارہ، نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات، یہ انہاں چیزاں نال یہ دھل ویندن، ختم ہو ویندن۔ میں بڑے فتنیاں کی گل کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ مسکراون لگ گئے، فرماون لگے یا امیر المومنین تو حقو بھی بتائے کہ وہ دروازہ بند ہے، اور حضرت امیر عمر کو بھی معلوم تھی گیا کہ یہ اشارہ میری طرف کرے دا پہ، میرے اشارہ کر کے آدھا پہ کہ وہ دروازہ حال بند ہے، کیونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر جناب صدیق اکبر دا زمانہ، پھر جناب فاروق اعظم دا زمانہ۔ وقت جو نبھار آندھی ویسی، خیر گھٹتی ویسی تے شر ودھتا ویسی۔ تو حضرت عمر فرماون لگی اچھا میرے کو یہ دسا حذیفہ، یہ جڑا دروازہ بند ہے یہ آیا تروڑ دیتا ویسی، تروڑ دیتا ویسی؟ آپ نے عرض کی تھی جی ہاں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اس تو اشارہ میری شہادت کا ہے۔ اشارہ کیڑی شہادت ہے؟ میری شہادت دا، کہ وہ دروازہ میں ہاں جدی طرح حضور نے اشارہ فرمایا۔ پھر زمانے آسن فتنے ودھدے ویسن، گمراہی ودھدی ویسی، ضلالت ودھدی ویسی، مگر ان کو کنٹرول کرن والے اگر کوئی لوگ ہو سن تو وہ قرآن دے وارث کے علماء کرام ہو سن۔ میرے دوستو میرے بزرگوں الحمدللہ صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کرام نے محنت شروع فرمائیں۔ میں لمبی گل نہیں نسیدا، میرے آقا دے صحابہ کے زمانے کو پامن والے ایک تابعین جنہ دلا حضرت فروخ اے مدینہ طیبہ کو چھوڑ کے وجن لگن گھر والی کو 30,000 دینار عطا فرمائے۔ آکھن لگے میری زوجہ محترمہ میں اللہ دے دین دے رستے تے جا رہی ہوں، جہاد کرے سا، تبلیغ کرے سا، اللہ دا دین پھیلے سا، پتہ نہیں مت زندگی راوے یا نہ راوے کنن ملاقات نہیں ہے۔ 30,000 دینار رکھ گنو اور شاید تارے بطن دے اندر آمن والا بچہ یا بچی ہے، وہ دا بھی خیال کرائے، جو بھی ہوئے وہ کو دین تے عمل پیراو بنائے۔ گھر والی کو وصیت و نصیحت کرن دے بعد جوان مدینہ طیبہ کو چلے۔ علماء کرام تو سبھی سنو، اے میرے دیہاتی بھائیو تو سبھی آدھے اسا ترائے بھی ہم واسطے نکلے آئے، چلے واسطے گئے آئے، 4 مہینیاں واسطے گئے آئے، سال لا کے جس وقت سب واپس آدھے آئے سارا خیال دے ہن جبریل سارے قرآسی ہن وحی در نزول تھی سی، اسا تے پاک صاف تھی کہ مبرہ ہو کے آگئے۔ اے حضور دا غلام ایک صحابی نہیں تابعی ہے، سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، 3-4 سال لگ گئے، 5 سال گزر گئے، موبائل کوئی نہیں، خط و کتابت کا زمانہ کوئی نہیں، 10 سال ہو گئے، 15 سال، 20 سال، 25 سال گزر گئے۔
جوان اگا چلے چلتا ہی ویندے حتیٰ کہ 30 سال دارسا گزر گئے 30 سال دارسا زمانہ طویل ہن جوانی جواب دے گئے اعضاء کمزور ہو گئے قوت ضعیف تھی گئے ہڈیاں کمزور ہومن لگ گئے وانا دے اندر چاندی من لگ گئے اٹھے نے ہن جسم کم نہیں کر رہا چلو واپس گھر تو بننا جو میری وفات مدینہ طیبہ دے اندر آوے میں مدینہ طیبہ دے اندر فوت تھی ماؤ اس ارادے نال واپس چلن کئی منزلات طے کریں دے آئیں مختلف شہر تے ملک چلتے چلتے بلاخر جب مدینہ طیبہ دے اندر پہنچن سورج غروب ہو گئی آئی ادھی رات دا وقت آئی دماغ دے اندر اس سوچا ہن خیالات ہن پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہو سی یا کوئی نہ میرا گھر اپنے حال ہو سی یا کوئی نہ پتہ نہیں بچہ یا بچی پیدا ہویا ہو سی انہیں کو سنان سی یا کوئی نہ پہچان تھی سی یا کوئی نہ انہاں سوچان دے اندر انہاں خیالات دے اندر ادھی رات گزر گئے مدینہ طیبہ دے اندر دلیاں سنان دے ہوئے اپنے گھر میں دروازے تے آ کے کنڈا کھٹکھٹائیں گے گال سمجھ آندی بھی کتنے سال گزر گئے جی بھائی سارے بولو چاہتا کہ یاد رہے ونجے کتنے 30 سال ٹھیک ہے وطن کو لو دوری گھر بار کو لو دوری بچیاں کو لو دوری آخر وہ بھی تے انسان ہن نہ گوشت پوچھ دے ایویں اندر دل ہا سینے دھڑکدا ایویں دماغ ہا جن دے سوچا آنی ہے کیونکہ ساری تواری سوچ تا جتنی بھی ہے وہ کاروبار تے آ کے کھڑویں دیئے تجارت تے زراعت تے مالداری تے دین دے بارے آدھیں اے مولیاں دا کم میں ملہ ملوانیاں دا کم میں وہ سوچن اساں کی ہاں سوچوں ایمیں نہیں اللہ تے چاہ میرے نال یار ایمیں ہے نا وہ آدھیں اے سارا کم کہندہ ہے مولویاں دا ہے وہ آدھے ہیں مولویاں دا ہے لیکن وہ آدھے ہیں یہ سارا کم کہندہ ہے مولویاں دا لیکن کریں دے کیا ہے کریں دے کیا ہے جلے نماز پڑھن لگ دے ہیں نیت کریں دے پچھوں امام دے حضرت مولانا نیت کریں دے ہیں پچھوں امام دے اللہ اکبر تے مسجد دے دروازے تے جلے باہر نکل دے ہیں گلہ امام دا ہوں دے شکوہ امام دا ہوں دے اعتراض امام دے اتے ہوں دے پچھوں امام دے گویا اساں امام دے پچھو ایویں پوندے ہیں وہ حضرت صاحب تنخواہ تو تواڈی 5000 ہے تے یہ جے کپڑے یہ کتھوں آئیں یہ موٹر سائیکل یہ کتھوں آئی ہے یہ جناب 3000 دا چشمہ یہ کیویں ہے یہ تواڈے چٹے کپڑے ایویں ہے کہیں نا اللہ ہوتے چاہ یارا میں منگدا نہیں تواڈے کولوں کچھ کیا لے دے میں مولوی کو او بھائی تھوڑا کلاس 4 کا بندہ جڑا سکول نائب قاصد دے چپڑاسی ہے ہسپتال نائب قاصد دے آخری درجے تے ہے ہوں دی تنخواہ 35 تو 40,000 ہے ایمان نال لساؤ ماڑے دی کہیں مسجد دے امام یا خطیب دی تنخواہ 35,000 ہے 30 25 20 ہے
تو خدمت وہ کتنی کریں دے 5 بجے آ کے 5 تو پہلے مسجد آزان دیں دے تو کو نماز پڑھیں دے صرف پیشی تک وقفہ ہے و دیگر ویلے بھامیں او آخری سرے تے کھڑے نماز واسطے آمنے سائیکل ہے بھجے سی موٹر سائیکل ہے دوڑے سی اجر گھنٹہ نہیں گزردا دیگر دی آزان گھنٹہ نہیں گزردا مغرب عشاء 24 گھنٹے پابندی کر کے تسا دیتے مہینے بعد 5000 کہیں تمہارے سامنے احتجاج کیتے میری تنخواہ بدھاؤ ورنہ تمہارے بچے ہم قرآن نہ پڑھیں دا میری تنخواہ بدھاؤ ورنہ میں نماز نہ پڑھیں دا کہیں آکھے بولو ہون تا رواج مک گئے اگے یہ رواج ہوتا ہا کہ مولی صاحبان در در دے اتے کنڈا کھڑکا کے تے روٹی گھن کے آنے آنے ہائی نا ایویں آئی نا تساں کدہیں گھر دے اندر جیڑی روٹی آپ پوری کھان دے دے وہ پوری روٹی بھی کدہیں مولوی کو دے بن واسطے تیار نہ آوے حقیقت آدھا بیٹھا میری اماں بھی میری بہن جیلے روٹی پکیں دی آئی اپنا پیڑا اتنا تے چھیکڑ تے اٹھے دی پران تھی چون جیلے اتنا جیاں اٹھا بچدا ہی نا وہ نکا پیڑا بڑا پیارا دا ہائی اماں بھی کہ دے واسطے یہ مولوی دا گوگا ہے مولوی تھا یہ گوگا ہے یعنی وہ پوری روٹی بھی جڑی گھر وچ آپ کھانے ہیں وہ بھی مولوی کو دیون واسطے تیار کہیں نہ ہاسے حضرت میں غلط آدھا بیٹھا اندھے واسطے گوگا کتھیں روزینہ آدھائی کتھیں گوگا آکھیا وے دے کتھیں ٹکڑا آکھیا وے دے گلی آلے دے کوئی نہیں توالے کو لوگ تھیں گزشتہ سال ایک ڈی آئی جی صاحب آ لگے ہن ڈیر اسماعیل خان دے تو سارے کو کہیں زمانے وہ ایس پی ہن لئیے دے تو میں وہ اللہ والا بڑا اچھا آدمی ہوں میں کو آکھن لگے قاری صاحب ایک زمانہ سی میرے ابا جی حافظ صاحب سن میں نے ملتان ایک درسی چھڑا ہے تو استاد جڑا ہے نا انہیں سانو گلیاں لین تے لاتا میں کہ سر گلیاں کی وہاں کے تھوڑے پاس ٹکڑے سڑے دن تے اون ویلے اساں مسیح تے جو سا کو گلیاں لین تے لاتا 3 مہینے تے استاد وہاں کے بڑا حضرت آئی روٹیاں اسی لے کے آندے سا وہ اپنی گاں نو پا دیندا سی میں پھر وہ چھڑتا تے میں اس سائیڈ تے لگ گیا اج الحمدللہ میں ڈی اے جی بن گیا ٹھیک ہے ہن بھی وہ سارے تھا ہی پہ تو گزارش ہے بھائی اے علماء اے مولوی اے حافظ جنہیں ایسا پچھو پہ رہنے ہیں ہر ویلے لیکن انہاں کو اساں انسان نہ سمجھ دے ہوئے کہیں یہ نہیں پوچھا جو حضرت جی توالا گزر بسر کی میں تھے توانے معاملات آخر توانے بھی بچے ہیں توانے بھی گھر بار ہیں توانے بھی خرچ خراجات ہیں اعتراض ہر گالی تو زیادہ ہے توجہ کرو میں جنہیں واقعہ سنے دا پیام حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ جب واپس مدینہ طیبہ دے اندر آئے ادھی رات دے وقت کنڈا کھٹکھٹائے نوجوان بیٹا دروازہ کھولے سے جو ہی دروازہ کھلے بوڑا بابا اپنی سواری سمیت گھر دے اندر آگئے سلاح لٹکے ہوئے نا ہتھیار لٹکے ہوئے نا تلوار موڑے دے متے نیزہ پچھو لٹکے ہوئے اور ڈھال ہاتھ دے اندر گھوڑا اپنا گھر دے اندر داخل کی دینے اے نوجوان لحام کو پکڑ گئے او بابا خیال کر لحاظ کر میرے حرم دے اندر بغیر اجازت دے داخل ہو گئے وہ آدھے بابا تو کون میرے میرا گھر میں اپنے گھر دے اندر آ رہا
تو کون ہے جو میرے حرم دے اندر موجود ہے؟ وہ آکھن لگا بابا اے اخلاقیات دے خلاف ہے، ہتے ادھی رات کو زور نال میرے گھر دے اندر داخل ہو رہی ہے، دوسرا میرے نال لڑائی جھگڑا بھی کر رہے، اے لڑائی جھگڑا زبان کلام تو وجدیاں ہاتھ پائی تک عمل لگے، شور جو بچے اندروں بوڑھی اماں اٹھیے بالا خانے تے چڑھ گئی ہے، اتوں دے دیئے جب کہ میرا بیٹا کہہ دنال جگل رہی ہے، جدنال جگل رہی ہے، وہ بوڑھا بابا ہے وار سردے صفائی دن چندر دی روشنی اچ پہچانن دی کوشش کی تھی، سجانن دی کوشش کی تھی، وہ خط و خال نسے دے پہلان ایتے میرا 30 سال پہلے گھر چھوڑ کے منجل والا خامد حضرت فروغ ہے، وہ اتھاؤں آواز کر کے آدھی ہے، آؤ میرا بیٹا، آؤ میرا پتر، زبان روکنے ہاتھ روکنے، اے عمل والا کوئی غیر بندہ نہیں، غیر انسان نہیں، اے تیرا اوہو بابا ہے جنہیں واقعات میں دیکھوں بچپن کرے سنے دیم، جنہیں قصے دیکھوں بچپن کرے جھولی دی اندر بیان کرے دیم، خبردار ہاتھ اللہ کر پھر سر جھکاؤ دن زبان اپنے کو تالا لانے کیسی ہم پاواں وہ مائیں جو گھر کی دیواروں کی رونق، وہ مائیں جو گھر کی دیواروں کی رونق، نہ یہ مائیں جو بازاروں کی رونق، وہ مائیں جب کہ دیتی تھی بیٹوں کو بلائے تو یوں کرتی بیٹوں کو دعائیں کہ عبادت میں کٹے بیٹا جوانی اور شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ بس امالا فرمان کرنا دے اندر پائے جوان سر جھکا کیتے ہاتھ اٹھائیں روک کیتے زبان بند کر کے تالا لا کیتے جنہیں موہیج بولن دی طاقت نہ ہوئے پتہ چل گئے اماں نے نشے بیٹے دا عدد تے احترام دیکھو، بیٹے دا اپنے ابا دے سامنے سر جھکا میں دیکھو، میرے نوجوانوں اللہ دی قسم اے دین دی برکت ہے، دین والیاں دی برکت ہے جو قرآن نے آکھے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ابے دے سامنے اف بولو نہیں کرنی تے توڑا کے پی کے چاتی کھڑے کم کو کیڑے کام کو او جی انہاں پگڑ بدھاں دی گال منو، اسا اپنے فیصلے آپ کر لیں، پیواد آنکھ منو۔ یہ تبلیغ ہوندی ہے نہیں ہوندی؟ بھئی چھوڑو بڑے بڑے رہا، چھوڑو ماں باپ کو، یہ ہے نا مرلہ مرلے زمین واسطے نوجوان اپنے باپ دے گریبان ہاتھ پاتی کھڑے نہیں پاتی کھڑا علیہ نہیں بھئی یار جی۔ یہ دین نے دسیے ماں باپ دی عزت احترام، قرآن نے دسے ماں باپ دا احترام، سارے اندر اے مفقود تھی دا ویندے، عنقا تھی دا ویندے، ختم ہو دا ویندے، کیوں؟ اسا دین والے کولو جو دور تھی دے ویندے ہیں، وہ اپنے مشن دے ہوتے چل دے پائیں، یہ پروگرام دے دے پائیں، بھئی بڑھڑے بڑھڑے جرے ڈاڑیاں والے ودن چٹیاں ڈاڑیاں والے انہاں دی گال نہ منو، یہ اجن بھی دین دا کچھ گال کریں دن۔ بھئی ہن ماڈرن دور ہے، 21ویں صدی ہے، مولوی صاحب نواں زمانہ ہے، نوے لوگ ہیں، تُساں ساکو دقیانوسی گال ہی سنے دے وے، یہ قرآن نعوذ باللہ یہ دقیانوسی کتاب ہے۔ اب بولو تو صحیح، مولانا ہونے تو بولے سیدھے پہ ہیں،
یہ قرآن قدیم ہے یا کوئی نہ؟ اللہ دی ذات بھی قدیم ہے تے قرآن دے جڑے فیصلے ہیں یہ بھی قدیمی ہیں اللہ جی میں قائم و دائم ہے این قرآن دے فیصلے بھی انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم ہیں۔ اللہ کو پتہ کون ہے 21ویں صدی آسی، اللہ کو پتہ کون ہے یہ زمانہ آسی۔ اللہ نے ہر دور دے تقاضیاں کو پورا کرے دے ہوئے سامنے رکھے دے ہوئے یہ اپنا کلام بھیجے۔ یہ ساری دنیا دے علوم انہاں دا مصدر یہ اللہ دا قرآن ہے، انہاں دا منبع اللہ دا قرآن ہے۔ یہ سائنس دا علم ہے، ٹیکنالوجی دا علم ہے، بیالوجی دا علم ہے، بایو دا علم ہے، معاشیات دا علم ہے، سیاسیات دا علم ہے، معاشرت دا علم ہے، یہ جتنے بھی علوم ہیں انہاں ساریاں دا منبع یہ اللہ دا قرآن ہے۔ تساں کو تو نہیں پتا یہ جڑا انگریز ہے نا انہیں بڑا مطالعہ کیتے قرآن کا۔ یہ جہاز بنے کھڑے نا کہیں بنائیں یہ انہاں انگریزاں بنائیں، انہاں کو پوچھے سے وہ آتے نہیں اندہ تصور اسا قرآن چو کیتے، اندہ تصور کتوں کیتے سے قرآن چو کیویں وہ آتے نا اسا قرآن چ پڑھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی ہے نا، انہاں دے کولو ایک تخت تھا، ان تخت کو ہوا اڑے دی ہے، کتنا اڑے دی ہے؟ غدوہا شہر و رواحہا شہر، شام کو بھی مہینے دے مسافت اڑاویں دی ہے، سویرے کو بھی ولا اڑاویں دی ہے۔ اساں ڈٹھے ہوا دے اندر اتنی طاقت ہے، این تخت کو بدی اڑے دیئے، اساں این دیتے تجربات کر کے ولا جہاز بنائے چاہ۔ تصور کی تو کی دے قرآن چو کی دے۔ یہ موبائل بنائے نا نا جب بھی ہر کہیں کو لے، تار کوئی نہیں، مشین ہے کوئی نہیں، علیدے اتھو ہی وے آواز سعودیہ میں دیئے، علیدے اتھو ہی وے آواز امریکہ میں دیئے۔ تو اللہ کمال ہے انہاں آکھے نہیں اے اساں پڑھے حدیث پاک کی جائے حضور دا ایک غلام حضرت فاروق اعظم بیٹھا مدینہ منورہ ہے، آواز دے دے یا ساریا الجبل، ساریا پہاڑ دی اوٹی چھوون، ہزارہ میل دور ساریا کھڑے ہیں، اے مدینہ شریف بیٹھا ہا، بلا جو صحابہ ولیل اساں پوچھے فلانی دیوار دیگر ویلے حضرت عمر میں آواز دیتی آئی تو آپ کو سنی جی آئی؟ انہوں نے کہا سنی جی، ایویں پتہ لگتا ہا جو کاندھ دے پرو عمر سا کو احکامات جاری کھڑے کریں۔ یہ تصور کتھو آئے؟ یہ انہاں دا نہیں ہے، نہیں سمجھا دی۔ عمرو تساں ایٹم بم بنائے انگریزو دنیا دی تباہی، وہ آدھے نہیں اساں ایندہ تصور قرآن چو گی دے۔ کتھو گی دے؟ قرآن چو۔ وہ کیویں؟ توجہ ہے میرے آخر لگے قرآن دی سورہ فیل ایسا پڑھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارہ۔ قرآن آدھے ہاتھیاں دے اتے ابابیل عین پتھر مارن کنکر، ابابیل چھوٹا جیا پرندہ منہ دا چھوٹا جیا منہ دے چ نکی جہی کنکر، پنجے چ نکی جہی کنکر اتو ماری اس۔ چلو ہاتھی دا وجود بڑا سخت، اتو آئی ہے زخمی تھی ونتا سمجھ آدھا ہا، لیکن فجعلہم کعصف معقول، کھادا پیتا ہویا گھابھو تھی وننا، یہ سمجھ نہیں آدھا۔ اساں جلے اون پتھر دا کنکر دا تجزیہ کیتے وہ ایٹم ہے، ہوں کو دیکھ کے اساں ایٹم بم بنائے سے۔ قرآن کو معمولی سمجھ دے، آدھے شاید مولوی جان دے کچھ نہیں، انہاں مولویاں کو پتہ کچھ نہیں۔ تھوڑے ملک کی دو وڈیا پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ بھائی، پیپلز پارٹی ٹھیک ہے،
کہیں دے کول 80 سیٹاں ہن کہیں کنے 45-50 سیٹ ہے تے مولانا کولو 15 سیٹاں ہن اللہ نے 15 والے کو انہاں ساریاں دے تے امام بنایا نہیں بنایا اوے اللہ اتھے جائے یارا منو بھاوے نہ منو حقیقت تے ہے نا یہ اوندا کمال نہیں یہ اللہ دے قرآن دا کمال قرآن والے کو اللہ نے ایویں اچا کیتے مولانا تغلے سیدے بیٹے ہیں میں حکمیہ جملہ آہداں اللہ دین جی میں قرآن اچا جڑا ہی دے نال جڑے اوندا شان اچا میں آدھاں قرآن نال جو جڑ گئے وہ اڑ گئے جو جڑ گئے وہ اڑ گئے انہاں کو مقام ملیا انہاں کو شان ملیا انہاں کو عظمتہ ملیاں کیسیاں کہ بلال چلدا مکے دیاں گلیاں چھے پیراں دا کھسکار عرش معلا تو بھی اٹھتا میرے دوستوں میرے بزرگوں جب حضرت فاروق گھر دے اندر آ گئے تھے اماں نے پہچان کریں گے کہ توانے ابا نے صاحبین ابا جیین بقیہ رات دا کچھ حصہ حال و احوال دے اندر گزر گئے حضرت فاروق تھکے ہوئے ہیں کچھ دیر سستائی نے مدہ ملا تھا آپ دا بیٹا اٹھی کے مسجد نبوی دے اندر چلائے تہجد دی نماز پڑھیے آذان آئیے نماز پڑھنے کے بعد آپ درس حدیث واسطے بیٹھے نا انہوں اے فاروق اٹھی کے گھر دے وچوں مسجد نبوی دے اندر آئے نا جماعت ہو چکی آئی تے کے درس قرآن دے بیٹھن درس حدیث دے ہوئے قرآن دے سمندری جو موتی بیٹھے کڑھنن جواہرات بیٹھے کڑھنن جناب فاروق نے غور نال جب سنے نال والے سکتی کل پوچھ دے میاں اے منبر نبوی دے اتے بیٹھ اے درس کون بیٹھا رہنے کیسا عالمی جے قرآن دے سمندری جو ہوتے بیٹھا مرنے تے لوگوں کو درس حدیث بیٹھا رہنے اس بندے نے آکھے اے میاں شاید تو مدینے دے اندر نو والے دن نمائے عمل والا انہاں کے نماتے نہیں ہاں تے پرانا لیکن بڑا عرصہ بہر بیت گئے اچھا تو کوئی پتہ نہیں اے جڑا مدرس مسجد نبوی ہے جڑا درس بیٹھا دے دے انہا نام امام ربیعہ ہے امام ربیعہ ایسا عالم ہے ایسا خطیب کہ ہند درس دے اندر امام مالک جیسے ولی اللہ باندر ہند درس دے اندر بڑے بڑے کبار حسن بصری جیسے لوگ آکے باندر اچھا تیندہ نام دینے سے ایدے والد دا نام دستور عرب دے مطابق نمی نسا انہیں کہ ہاں سنیا ہی سے انہا والد انہا نام فاروق تے عرصہ 35 سال تو مدینہ چھوڑ کے گئے تے واپس نہیں ورے آؤ اے اس فاروق دا بیٹا ہے حضرت فاروق دے اکھا میں جو ہنجو آ گئے اٹھی کے واپس گھر رائے بیوی کو ملن گل بات پوچھی نے اتے کو 30,000 دینار لے کے گیا ہم کتھا کی تیری بیوی اکھر لگی اے میرے سرتاج کیا تے کو 30,000 دینار پسند یا 30,000 دینار دے بدلے اپنا ایک بیٹا عالم تے فاضل تے قرآن دا خطیب پسند ہے شان رسالت شان صحابہ شان اولیاء اللہ سمجھ آندی پئی ہے حضرت نے فرمایا میری زوجہ محترمہ 30,000 دینار بہت بڑی خطیر رقم ہے لیکن تو آدھی پئیے ہوں دے بدلے قرآن دا عالم فاضل تے خطیب بیٹا پسند ہے فرمایا جی ہاں میرے سرتاج میں تیرا پیسہ ضائع نہیں کیتا تیرا بیٹا تیرے بعد پیدا ہونے والے بچے تے صرف کیتے الحمدللہ اج
تہاڈا او بیٹا حضور دے منبر تے مسجد نبوی دا خطیب بھی ہے تے مدرس بھی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سنو، یہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیٹھے کراچی دے اندر ہیں۔ مولانا عبدالماجد صاحب یہ توارے ہتھوں دے امام ہیں۔ گو میکو بھی 20 تو 22 سال دا عرصہ تھی گئے جو میں ماڑھے وال نہیں آیا۔ ماڑھے دی زمین بڑی اچھی زمین ہے، بڑی وفا والی زمین ہے۔ میری جو اتنی جنگ ترٹی ہے تے 20 سال تک انہاں یاد ہی نہیں کیتا بھئی سارا مولوی جیندے بوئے۔ بڑی وفا والی مٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں جل لاہور ہمیں نا یہ آپریشن کروے دا واللہ با خدا اتھا ہی سمجھ آئیے خطابت دی زندگی دی تے تدریس دی زندگی دی۔ میں سن 80 دور حدیث کی تائی، یہ میرے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ انہاں دے ابا جی بھی میرے بیٹیاں دی طرح ہے، میں انہاں دا ڈالا استاد۔ تو سن 80 میں دورہ حدیث کی تا، میں مدرسے پڑھاون بے گیوں، 4 سال میں مدرسے پڑھایا۔ تو سن 2002 میں تھا ماڑھے جرن میری جنگ تروٹی۔ شاگردوں کو پتہ چلیا کچھ لاہور پڑھے دھیان بھئی استاد اتنا ہسپتال آیا ہو۔ وہ کوئی تقریباً 25-30 لڑکے ہن جڑے وہ علاقے پڑھے دھیان، ایک بے کو دسیا بے کو دسیا، وہ تے میں کو پوچھن آئے، بیمار پرسی واسطے آئے۔ لیکن خطابت دی زندگی جڑے لوگاں نال تعلق ہے وہ ایک بندہ بھی میں کو یاد کوئی ناراض نہ تھی بھائی، لیکن اس دے باوجود میں تو گلہ نہیں کر رہا، یہ گل نسے نہ کیا کہ جڑے اساں مولوی خطیب ہوں، واعظ ہوں، امام ہوں، مدرس ہوں، ٹھیک ہے نا، توارے ہم درد خیر خواہ ہونے ہیں تو کوئی نہ دی قدر کرنی چاہیے۔ تو سجم دے وے کانچ سب تو پہلے آزان کون دے دے؟ اللہ ہوتا چاہ آزان کون دے دے؟ مولوی دے دے۔ کون دے دے؟ مولوی دے دے۔ الف با پڑھن واسطے سب تو پہلے مسجد ہی چاہ دے وے، یہ کون سکھے دے؟ مولوی صاحب سکھے دے۔ جوان تھی دے وے نکاح شادی دا ٹائم آ دے، نکاح کون پڑھیں دے؟ مولوی پڑھیں دے، ٹھیک ہے۔ عمر گزر ویندی ہے، زندگی دا پتہ نہیں، بندہ بیمار تھی دے، ڈاکٹر لا علاج کر دے دن، گھر وچ گھن نہ دے وے، خرخرا لگا ہوئے، سورہ یاسین آ کے کون پڑھ دے؟ مولوی پڑھ دے۔ بندہ دنیا تو ٹر ویندے، غسل کفن کون ودا کرویندا ہوندے، نماز جنازہ کون ودا پڑھویندا، کروڑ روپے دی زمین دا وارث پچھا کھڑا ہوندے، وہ کو آکھو قبر چ لہے، وہ آدھے میرے لتاں کمدیاں قبر چ لہ کے منہ قبلے رخ کون ودا کرویندا ہوندے؟ مولوی ودا کریندا ہوندے۔ بھئی این جیاں بیا کوئی وفادار ہے تہاڈا؟ بولو تے صحیح ہیں، اندا گلہ نہ کیتا کرو، شکوہ نہ کیتا کرو، یہ محسن ہے تہاڈا، احسان کرن والا ہے، تو کو دین دا رستہ دسیں دے۔ کریں کہ مولوی نہیں آکھا بندوق چاہ کے لڑن ونجو، کریں کہ مولوی نہیں آکھا ڈانگ سوٹا چاہ کے پھیلانے نال بھیڑ ونجو۔ یہ اگر تعلیم دے دے تو اللہ دے قرآن دی تعلیم دے دے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ وقت تھوڑا ہا، گال تھوڑی تھئیے، 5:45 تھی گئے، ٹھیک ہے۔ وقت صوفی صاحبان دار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر، محبت نال باواز بلند درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین آسمان میں
کوئی آپ سا نہیں ہے نہیں ہے ختم نبوت کے دیوانے ہیں ہم اعلان کیجئے اقرار کیجئے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ابھی کہتے کوئی نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مکان میں زمین آسمان میں مکان لا مکان میں کوئی آپ سا نہیں ہے نہیں ہے وہ سترا کراہی حبیب الہی وہ سترا کراہی حبیب الہی کوئی دوسرا نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مکان میں زمین آسمان میں مکان لا مکان میں سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا سبھی دائیوں سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے کہاں ساتھیاں نے اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مکان میں محبت سے کہتے سبحان اللہ رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا رہا عمر بھر غم جسے آسیوں سر عرش بھی جو میں امت کو بھولا پھر مثال اس کرم کی جواب اس عصا کا پھر مثال اس کرم کی جواب اس عصا کا کہیں مل سکا نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مکان میں صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ کے دیوانے زور سے کہتے سبحان اللہ اہل بیت کے دیوانے زور سے کہتے سبحان اللہ صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق وہ عاشق علی کا نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان مکان لا مکان کوئی آپ سا سامنے خطیب اسلام قاری القرآن شیرین زبان
حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق اللہ صاحب نے یہ والا خطاب فرمایا انہوں نے خطاب سے پہلے بلند آواز والی کلاس میں نعرہ تکبیر، بلند آواز والی نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت شان میری اماں کو جھوٹا نہ آگو، میری اماں جھوٹ نہیں بھرے دی، میرے کوئی پوچھو میری اماں دا معمول آئی، یہ پچھلے پار رات جو اٹھتی آئی اور چکے پیس دی آئی، تحجد دی نماز پڑھ دی آئی اور پھر چکی پیمن باندھی آئی، میں جھولی دے اندر سمے نام ہاتھ نال میری اماں چکی پیس دی آئی، زبان تے اللہ دے قرآن دی تلاوت دی آئی، میں اماں دی جھولی دے اندر سن سن کے پنج سپارے قرآن دے یاد کر چھوڑے، وہ مائیں جو گھر کی دیوار کی رونق، وہ مائیں جو گھر کی دیوار کی رونق، نہ یہ مائیں جو بازاروں کی رونق، وہ مائیں جب کہ دیتی تھی بیٹوں کو بلائے، وہ روح کرتی بیٹوں کو دعائیں، عبادت میں کٹے بیٹا جوانی اور شہادت میں ختم و زندگانی۔ اس سارے مسئلات ایسی امامہ جی جی اماں فاطمہ بیٹا حسین ہو دے، صحابہ کرام اہل بیت جی اماں حاجرہ ہو دے بیٹا اسماعیل ہو دے، جی اماں آمنہ ہو دے بیٹا محمد ہو دے، کہ اللہ انہوں کو ثواب پہنچا۔ عموماً علاقہ دے اندر جتنے بزرگ مومن مسلمان مومنات مسلمات دنیا تو رخصت ہو گئے، کہ اللہ انہوں کا ثواب انہوں کو پہنچا۔ اللہ اغفر لجمیع المؤمنین جین بھی دنال دوستی بنائیں گے، یاری بڑھائیں گے، تعلق بڑھائے، جنہیں آپ چاہے اس نے اس مندر میں جا کر چھوڑیا۔ حضرت فروخ صحابہ بھی دوا بیان کی کار کہ جناب